آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کی حکومت کا سیاسی اور اخلاقی جواز کیا ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیا عمران خان صاحب اتوار سے پہلے استعفیٰ دیں گے؟ کیونکہ اعلان کیا گیا کہ 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ اس وقت اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک اجلاس ہے، اس میں ہماری اطلاع کے مطابق 196 ارکان قومی اسمبلی موجود ہیں۔ 177 تو وہ ہیں جو جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے اور ان کے اتحادیوں سے ہے، اور اس میں تقریباً 19 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض اور باغی ارکان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ تقریباً 196 بنتے ہیں۔ 2 باغی ارکان جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو یہ تعداد 198 ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں اب استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کے بہت سے نکات ہیں، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اہم فیصلہ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک پٹیشن کی فوری سماعت کی ہے۔ پٹیشنر تھے محمد نعیم خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ کریں اور کوئی ایسی تفصیلات سامنے نہ لائیں جو کہ ان کے حلف کی خلاف ورزی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم اختر صاحب، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، کراچی کے سابق میئر بھی ہیں۔ جناب سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، اور شہزاد اقبال صاحب سینئر صحافی، اینکر پرسن، کالم نگار، اور آج جن صحافیوں کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ خط کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا، تو ان میں شہزاد اقبال صاحب بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وسیم اختر صاحب، ہم معاہدے پہ تو آتے ہیں، بڑا اہم معاہدہ یہ، لیکن یہ بتائیں کہ ابھی جو سندھ ہاؤس میں جو ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے، 196 197 ایم این ایز ہیں وہاں پہ، آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے اور کل اجلاس بھی ہے، مگر جو سندھ ہاؤس میں میں بھی اٹینڈ کرنے گیا تھا اس میٹنگ کو، تو میری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو ہم اپنی میٹنگز میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بولتے تھے کہ ہمیں کم از کم نمبرز تو ہمارے سامنے رکھیں۔ تو آج نمبرز ہم نے آنکھوں سے دیکھے۔ کتنے تھے ان کے؟ 19 جی۔ اور 2 فرخ الطاف صاحب وہاں پہ بھی نہیں پہنچے۔ ایک کے بیٹے کی شادی تھی۔ ایک کے بیٹے کی شادی۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد حامد صاحب، ظاہر ہے ہمیں بھی ڈیسیشن لینا ہے، ہم نے بھی آگے الیکشن ہے، ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہوئے 3.5 سال میں، ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کے حل کی طرف بھی جانا ہے۔ تو اس طرح سے وجہ بنی گی فیصلہ کرنے کی۔ اچھا، اس پہ بات ابھی آتے ہیں، اس پہ بھی۔ سعید غنی صاحب، آپ بھی وہیں سے آ رہے ہیں؟ جی۔ تو آپ بتائیں کہ جو نمبر میں بتا رہا ہوں 196 اور 2 مسنگ، اگر وہ آ جائیں تو 198۔ یہ ابھی تک تو عشاء ٹھیک ہے، لیکن میں 200 سے اوپر جائیں گے۔ یہ 200 اوپر جائیں گے؟ جی۔ تو اب اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹنگ میں تو پھر اگر 200 سے اوپر جاتے ہیں تو آبویس ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرا دے گی۔ تو اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں تو پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیں مرزا صاحب، اصولی طور پر تو جہاں جمہوری روایات بہت مستحکم ہوتی ہیں جن ممالک میں، وہاں تو اگر وزیر اعظم کو اشارہ بھی مل جائے کہ اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ استعفے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اشارے نہیں ملے، یہاں شواہد ہیں، لوگ سامنے کھڑے ہیں اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ایون اگر پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو ہم نکال بھی دیں تو جتنی جماعتیں اس وقت اپوزیشن کے ساتھ شامل ہوئی ہیں ان کا نمبر بھی 172 سے زیادہ ہے۔ تو کسی بھی صورت میں عمران خان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اب وہ اس کو ڈریگ کرنا چاہتے ہیں، آخر تک جانا چاہتے ہیں، ووٹنگ میں جانا چاہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، آئینی طور پر ہم کو فورس تو نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اچھی روایت قائم ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اسمبلی میں 172 کی جو ریکوائرڈ سپورٹ ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن امید نہیں کہ وہ کریں گے۔ اچھا شہزاد اقبال صاحب، جو آج وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جو ڈاکومنٹ دکھائی ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے آپ سے۔ اچھا، ڈاکومنٹ دکھایا نہیں ہے، ڈسکس کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے سیکرٹ۔ آپ کو دکھایا نہیں کوئی بھی؟
اگر دکھاتے تو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جاتی، جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹن آرڈر انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اور شاید انہوں نے تقریر بھی اسی لیے نہیں کی کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. ہمیں نہ بتایا گیا کہ آفیشلز کون تھے دونوں طرف، نہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس ملک کے آفیشلز تھے، نہ ہی جو ہے اس ملک کا نام لیا گیا، اور جو ڈاکیومنٹ ہے وہ نہیں دکھایا گیا، ورنہ وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جس دن ووٹنگ ہوگی یعنی اتوار کو تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 1 لاکھ بندہ موجود ہوگا. زیادہ تر گفتگو لیٹر پہ ہوئی، انہوں نے بڑی کم سیاسی بات کی، لیکن جب یہ پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا ایک تو کہ جو شخص اس دن ووٹ کرنے جائے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ ہوگا جو کہ حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے رجیم چینج کرنے کے لیے، تو وہ سازش کا حصہ بن جائے گا، اس لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ جا کے ووٹ کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% تو میں میچ جیتا ہوں، نمبر تو ہم نے سب نے دیکھ لیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% میچ میں آج جیتا ہوں، اتوار آئے گی تو میں 100% میچ جیت چکا ہوں گا. اور پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے کہا کہ بالکل 1 لاکھ بندہ وہاں پر موجود ہوگا، جس میں نے جب ان سے سوال کیا کہ کیسے آئے گا تو انہوں نے کہا خود آئیں گے، ہم کسی کو نہیں بلائیں گے، لیکن خود آئیں گے وہ لوگ. اچھا وہ خود آئیں گے اور ان کو ابھی سے پتا ہے کہ وہ آئیں گے 1 لاکھ لوگ؟ انہوں نے تو یہی کہا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے. جی اچھا تو اب اگر وسیم اختر صاحب 1 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تو ایم کیو ایم نے تو ریٹن ایگریمنٹ کر لیا، تو اب آپ اپنا اس کو ریورس کر سکتے ہیں 1 لاکھ لوگ دیکھ کے؟ ہماری اس ڈیسیشن سے 1 لاکھ کا تعلق بنتا نہیں ہے. ڈیسیشن لیا ہے پارٹی نے اور بڑے سوچ بچار کے بعد لیا ہے، سب سے مشاورت کرنے کے بعد لیا ہے. ساری سیاسی جماعت، بڑی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کے ساتھ ہماری کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے میٹنگز چلی ہیں. تو ایک اگر اس سٹیٹمنٹ پہ اگر واپس لے لیں تو پھر عوام جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے، جس نے ووٹ ڈال کے الیکٹ کیا ہے، تو وہاں اور مزید مایوسی پھیلے گی. اس قسم کے ڈیسیشن لے نہیں سکتے. اچھا اگر ہم اس پہ ایک قانونی رائے لیں